بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جو کشتی یورپ کو جا رہی تھی، یونان کے ساحلوں میں ڈوب گئی، جس میں تقریباً کوئی 700 لوگ اس میں سوار تھے، جس میں سے 500 لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اس میں بہت سے بیشتر پاکستانی بھی ہیں جن کا تعلق شیخوپورہ، اکاڑا، گجرانوالہ اور میاں والی سے ہے۔ یہ ڈینگی کا جو سفر ہے یہ کوئی آج سے شروع نہیں ہوا، یہ کئی سالوں سے شروع ہے۔ پاکستان سے لوگ بہتر مستقبل کی تلاش میں باہر جاتے ہیں، ڈینگی لگاتے ہیں۔ ڈینگی کا سفر ایسا ہے جیسے موت کے پروانے پہ آپ دستخط کرتے ہیں، یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے دوستوں کے رنگین مستقبل کی جو خواہش ہے کہ جی وہ جب ان سے رابطہ کرتے ہیں، جب ان کے دوست باہر جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں بڑا آسان ہے، ہم تو یہاں سیٹل ہو گئے ہیں، ہم بڑے خوشحال ہیں، تم لوگ بھی آ جاؤ۔ وہ پھر ایجنٹوں کے تھرو، جن رستوں کے تھرو وہ جاتے ہیں، جن ایجنٹوں کے سے رابطہ کیا جاتا ہے، وہ پھر بلوچستان کے تھرو آپ کو غیر قانونی طریقے سے ایران، اور ایران میں آپ کو پتہ نہیں کتنے میل پیدل چلنا پڑتا ہے، پھر ترکی کا بارڈر کراس ہوتا ہے۔ ترکی کے بارڈر کراس ہونے کے بعد پھر ایک نیا سفر لیبیا سے آپ کو ہوتے ہوئے جب یونان پہنچنا ہوتا ہے، یونان سے پھر آپ اٹلی جاتے ہیں۔ تو یہ ایک لمبا طویل سفر ہے، بہت سے لوگ اس میں اپنی جانیں کھو دیتے ہیں۔ بہت سے والدین کے جو بیٹے ہیں، جو جن کے اکلوتے بیٹے ہیں، بہت سی بہنوں کے جو بھائی، جو ان کے مستقبل کے لیے باہر آنکھوں میں خواب سجائی بیٹھی ہوتی ہیں کہ میرا بھائی باہر گیا ہے۔ بہت سی پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں، اس سے لوگ اپنے معاشی جو حالات ہیں ان سے تنگ آ کر لوگ جب باہر کی طرف دیکھتے ہیں تو یورپ کا رخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے پاکستان میں سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے۔ آپ بڑے ایزی اور آسان وے سے بھی یورپ داخل ہو سکتے ہیں، یورپ جا سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کو زیادہ مشکلات نہیں اٹھانی پڑ سکتی۔ لیکن پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے، ان لوگوں تک اویئرنیس نہیں پہنچائی گئی۔ صرف لوگوں کو ایک سہانے خواب، کوئی اگر کسی کا عزیز یا کوئی کسی علاقے کا لڑکا باہر چلا جائے تو پھر اس کو دیکھا دیکھی بہت سے لوگ ڈینگی لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس ڈینگی میں جو انجام کل یونان کے ساحلوں میں سمندر میں ہوا ہے، کشتی میں 700 افراد اس میں سوار تھے، اور وہ کشتی جب ڈوب گئی تقریباً 500 لوگ ابھی تک لاپتہ ہے۔ 104 کو ریسکیو کیا گیا ہے، زندہ نکالا گیا، باقی 500 سے زیادہ لوگوں کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں، کہاں چلے گئے۔ تو بہت سے لوگ تو اپنے جو خواب دیکھتے ہیں جی کہ ہم یورپ جا کے ہمارے پاکستانیوں کا المیہ ہے کہ ہم فقیر کے فقیر ہیں۔ اب آج کل یہاں پہ بڑا آن لائن کا ایک کاروبار شروع ہوا ہوا ہے کہ آپ لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں ایک مہینے میں۔ پاکستان میں ایسے ایسے لوگ ایسے ایسے دکانداری لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ ایک مہینے میں ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر ہے کینوا، آپ کینوا سیکھے تو آپ 1 لاکھ روپیہ کما سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اگر آپ پاکستان میں 1 لاکھ روپیہ کما سکتے ہیں تو پھر آپ کو یورپ جانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ جو میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اویئرنیس نہیں ہے، اویئرنیس کا فقدان ہے۔ بہت سے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستانیوں کو اویئرنیس نہیں دینا چاہتے، نہ دے رہے ہیں، نہ کسی پلیٹ فارم پہ اویئرنیس ہے کہ آپ کو سب سے آسان وے کیا ہے یورپ جانے کا۔ آپ 2 سے 3 کوئی وزٹ لگوائیں، دبئی کا وزٹ لگائیں، ترکی کا وزٹ لگائیں، اس کے بعد آپ ایزیلی یورپ اپلائی کر سکتے ہیں، آپ یورپ وزٹ ویزے پہ جا سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں سب سے المیہ یہی ہے کہ اس طرح کی اویئرنیس نہیں ہے۔ ایجنٹوں کے تھرو 20 22 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، اور پھر آپ ان کے جنگل میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر جنگل میں پھنسنے کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ جو پھر یہ اس طرح غیر قانونی طریقے سے جب آپ کشتیوں میں سوار ہو کے دوسرے ملکوں میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بہت سے خطرناک راستوں سے گزرتے ہیں، پھر آپ کو اس طرح کے معاملات کا سامنا ہوتا ہے، تو پھر پیچھے گھر والوں بیچاروں کے لیے افسوس کا امکان ہوتا ہے۔ بہت سے گھروں میں آج صف ماتم بچا ہوا ہے۔ تو پہلے ہم لوگ اس بارے میں سوچتے نہیں ہیں، تو ہمیں اس بارے میں پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں رہ کے بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم اپنے ملک کو آگے بڑھا سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہم نے ہمیشہ وہی غیر قانونی طریقہ استعمال کرنا جو کرتے آئے ہیں۔ ہم ایسی قوم نہیں ہے کہ جو صحیح طریقے سے باہر جا سکے، اپنے ملک کی خدمت کر سکے، لیکن ہم نے ہمیشہ دیکھا دیکھی کے عالم میں ہی اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اپنے دوست کا بہت سا پیار دیں، مجھے فی الحال دیجیے اجازت۔ اللہ
غیر قانونی طور پر یورپ جانے والے تارکین وطن کی کشتی یونان کے قریب سمندر میں الٹ گئی۔ حادثے کے بعد پاکستانیوں سمیت 78 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ کشتی حادثے میں ڈوبنے والے پاکستانیوں میں سے 10 افراد کا تعلق شیخوپورہ کی تحصیل ماناوالا کے مضافاتی گاؤں سے ہے۔ موت کی خبر سنتے ہی نوجوان بچوں کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی۔ علاقے میں سوگ کا سما۔ یونان کشتی حادثے میں مرنے والوں میں سے 10 افراد کا تعلق میاں والی کے گاؤں چک نہرا اور میکی گاؤں سے ہے۔ 4 افراد کی شناخت ہو گئی۔ تارکین وطن لیبیا سے بذریعہ کشتی اٹلی جا رہے تھے کہ یونان کے قریب کشتی الٹ گئی۔ کشتی حادثے میں لاپتہ ہونے والوں میں سے ایک پاکستانی کا تعلق اکاڑا کے علاقے سے ہے۔ حفیظ اللہ محنت کش گھرانے کا چراغ تھا۔ گجرانوالہ کے علاقے کشمیر کالونی کے 3 دوست بھی کشتی میں سوار تھے۔ امجد، محسن اور حبیب 8 ماہ قبل لیبیا گئے تھے۔ 5 نوجوانوں کا تعلق نوشہرہ ورکا سے ہے۔ اسد، ارسلان، اسامہ، عمر اور وجاہت علی کے والدین شدید پریشان ہیں۔ یونان کشتی حادثے میں آزاد کشمیر ضلع کوٹلی کی تحصیل کھوئی رٹا کی نواحی گاؤں سے تعلق رکھنے والے 21 سے زائد نوجوان ابھی تک لاپتہ ہیں۔ آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے 2 نوجوانوں حسیب اور عدنان کو ریسکیو کر لیا گیا۔ دونوں نوجوانوں کا گھر والوں سے رابطہ بھی ہو چکا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان مشن کشتی حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشوں کی شناخت کے لیے یونانی حکام سے رابطے میں ہے۔ شناخت کا عمل DNA سے کیا جائے گا۔ تارکین وطن کشتی کے ذریعے لیبیا سے اٹلی جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حادثہ اوور لوڈنگ کے باعث پیش آیا۔ پاکستانیوں کو لیبیا بھیجنے والا انتہائی مطلوب ایجنٹ بیرون ملک فرار ہوتے ہوئے پکڑا گیا۔ ملزم ساجد محمود وزٹ ویزا پر آذربائیجان جانے کی کوشش کر رہا تھا۔